بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام ربا کا سیاہ فام بیٹا۔ رات بھر میں غلام خانے کے فرش پر قسم پرسی کے عالم میں پڑا کراہتا رہا۔ رسیوں سے جکڑا ہوا، رسیاں میرے زخموں میں دھنستی جاتی تھیں اور میری ذہنی کیفیت ایسی تھی جیسے اندر ہتھوڑے چل رہے ہوں۔ تھوڑا سا خیال یہ بھی آتا تھا کہ اگر صبح میں ان کی خوشامد کروں، واسطے دوں، منت سماجت کروں، ان کے قدموں پر سر رکھ دوں تو شاید مجھے زندگی اور موت کے درمیان ایک حد فاصل میسر آ جائے۔ کوئی امید تو ہوگی جو میں زندہ تھا۔ صبح ہو رہی تھی، میں نے گہرے گہرے سانس لے کر نئے دن کی تازہ ہوا کو اپنے اندر جذب کیا، مگر اب میرا ذہن پھر اس ایک اللہ کے تصور کی طرف چل پڑا تھا۔ ان دنوں میں بالکل ان پڑھ تھا، میری سوچ میں کوئی ابجد شامل نہیں تھی۔ میں چل تو پڑا ایک انجانی اندیکھی راہ پر، لیکن محض ایک خانہ بدوش کی حیثیت سے، جسے پیاس تو ضرور لگتی ہے مگر راستے کے کنویں اس کے اپنے نہیں ہوتے۔ مجھے بھی پیاس تھی، شدید پیاس۔ کنویں میرے نہیں تھے لیکن میں پیاسا تھا، اور یہ پیاس مجھے کھینچے لیے جا رہی تھی، نامعلوم راہوں پر، نہ جانے کس منزل کی طرف۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہی میرا اسلام تھا۔ میرے اندر مٹھاس کی ایک لہر دوڑ گئی، ایسی کہ مجھے اپنے بندھنوں میں بھی چین ملنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری عافیت صرف اور صرف اس ایک اللہ کے قرب میں ہے۔ میں نے عبادت شروع کی تو میرا باطن نور نور ہو گیا۔ میں نے رب جلیل کی حمد و ثنا کی تو میرے اندر انجانی قوتوں کے سوتے ابل پڑے۔ میں نے اللہ کی رحمتوں کی تلاش کی تو خوف میرے اندر سے نکل گیا، اور پھر اللہ کی قدرت سے سورج طلوع ہوا۔ جب وہ مجھے لینے کے لیے آئے تو میں سراپا تشکل تھا۔ ان بد نصیبوں کو کیا خبر تھی کہ یہاں کیا ہو چکا ہے؟ انہیں شاید توقع تھی، بلکہ مناسب بھی یہی تھا کہ میں ان کے سامنے گڑ گڑاتا، ان کے پاؤں پکڑتا، زمین پر ماتھا رگڑتا، ان سے رحم کی بھیک مانگتا۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا تو وہ سمجھے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ خوف سے میرا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ میں اپنے خالق حقیقی کے حصار عاطفت میں ہوں، اور اب وہ جو کچھ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے وہ سب میرے رب کی رضا سے ہوگا۔ انہوں نے مجھے میری جائے عقوبت پر لے جانے کے لیے زمین سے اٹھایا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ میرا اللہ مجھے پہلے ہی ان کے ہاتھوں کی پہنچ سے کہیں زیادہ بلندی پر لے جا چکا ہے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور بڑی تیزی سے باہر لے گئے۔ ہمیں دیکھ کر گلیوں میں کچھ کھڑکیاں بند ہوئیں۔ لوگ عام طور پر ظالم نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں جو دوسروں پر تشدد ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے بات سب کی سمجھ میں آ گئی تھی، سارا مکہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ غلاموں کو راہ راست پر لانے کے معاملے میں اہل مکہ کا آپس میں مکمل اتفاق تھا۔ میں نے بغاوت کی تھی، حکم عدولی کی تھی، اپنے آقا کو اس کے احباب کے سامنے رسوا کیا تھا، اس کے مذہبی عقائد سے ٹکر لی تھی، اور ایسی بے راہ روی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ جہاں تک امیہ کا تعلق تھا اس کے لیے بات بالکل واضح تھی۔ وہ مجھے مجرم سمجھتا تھا، خطا کار، قصوروار۔ میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے بحیثیت غلام اپنی قیمت گنوا بیٹھا تھا، اس لیے وہ مجھے اس رقم کا دیندار سمجھتا تھا جو اس نے مجھ پر خرچ کی تھی۔ اب صرف میری کھال اس کے کام کی تھی، وہ اسے کھنچوا سکتا تھا، کتوں کے آگے پھینکوا سکتا تھا، دوسرے غلاموں کی عبرت کے لیے اس کی نمائش لگوا سکتا تھا۔ آج میں یہ سب باتیں سوچتا ہوں تو مجھے امیہ پر ترس آتا ہے، کیونکہ جو دوسروں سے ناانصافی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ وہ مجھے ایک میدان میں لے گئے جس کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کا کھمبا گڑھا ہوا تھا۔ اس کھمبے سے انہوں نے مجھے مضبوطی سے جکڑ دیا۔ امیہ نے کوڑا سنبھال لیا۔ میں اس تشدد کی رودات بیان نہیں کروں گا۔ درد کی یاد نہیں ہوتی، درد جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ سورج سے زیادہ طاقتور ہے، اور کوڑے انسان کی روح کو نہیں چھو سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں زور زور سے اللہ کو پکار رہا تھا، ایک ہی طریقے سے جو مجھے آتا تھا، اور ایک ہی نام سے جو میں جانتا تھا، احدن احدن۔ میں بلال، جس نے اب تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نماز کے لیے پکارا ہے، اس وقت عبادت کے طریقوں سے واقف نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کا نام پکارا تو میرے دل نے گواہی دی کہ اس نے سن لیا ہے۔ کوڑے پڑتے تھے تو میں چیختا نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی باقی ماندہ سانسیں اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ ہر کوڑے پر میری آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی، مگر میں اسی کا نام لیتا رہا۔ میں نے ان سے رحم کی التجا نہیں کی، صرف اپنے اللہ سے رحم مانگا۔ اگر میں 2-4 کوڑوں میں ہی دم دے دیتا جو عین ممکن تھا تو امیہ یقیناً یہ سمجھتا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے،
اور اس کے ذوق ایزال ثانی کی تسکین نہ ہوتی اور وہ شاید مجھے دوہرا مجرم سمجھنے لگتا۔ ایک تو اس کی رقم ڈوبی، دوسرا غلام مناسب سزا کے بغیر ہی فراغت حاصل کر گیا۔ کوڑوں کا ایک دور ختم ہوتا تو وقفہ ہوتا اور پھر دوسرا دور شروع ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک مختصر وقفے میں ابو سفیان کی بیوی ہند چھاتا لیے ہوئے خوشبوؤں میں بسی میرے پاس آئی اور کان لگا کر میری نحیف آواز سننے کی کوشش کی۔ احدن احدن، یہ سن کر مڑی اور ہنستی ہوئی واپس چلی گئی۔ ہند کی ہنسی بڑی مترنم تھی۔ یہ بد نصیب تو وائز کر رہا ہے، اور پھر مجھ پر کوڑے برسنے لگے، 1 2 3 نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ میں نے اکثر سوچا ہے کہ شاید اس دن میں درخت پر پڑے کسی جھولے پر جھولتا ہوا موت کے دامن میں پہنچ گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ موت کیا ہوتی ہے یہ صرف وہی جانتے ہیں جو واقعی مر جاتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ میں ہر درد سے آزاد ہو چکا تھا۔ مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اپنی داست میں مجھ پر ظلم کرنے والے میری دنیا سے بہت دور کہیں اپنے ظلم میں مصروف ہیں۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے مجھ پر تپتی ہوئی چٹانیں رکھیں جن کے بوجھ تلے میری موت یقینی تھی، تو مجھے صرف اتنا محسوس ہوا کہ انہوں نے ایک کھیل ختم کر کے دوسرا شروع کر دیا ہے۔ میں ان کی پہنچ سے باہر جا چکا تھا۔ ان کی حرکتیں مجھے احمقانہ لگ رہی تھیں۔ مجھے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے عکاظ کے میلے پر ناچنے والی بھیڑیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ مجھے اپنے سامنے سرسبز و شاداب کھیت نظر آنے لگے۔ چاروں طرف پھلوں سے لدے ہوئے درخت تھے۔ میں نے بہتے جھرنوں کی گنگناہٹ سنی۔ مجھے اپنے اوپر ایک روح پرور سائے کا احساس ہونے لگا۔ پھر میں ایک نہایت خوبصورت باغ میں داخل ہو گیا، جہاں ہر رنگ ہر نسل کے نوجوان مرد عورتیں سیر و تفریح میں مشغول تھے۔ ان کے چہروں پر وقار تھا اور ان کے پور پور سے خوشیاں پھوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور ایک فوارے کے پاس لے گئے، جہاں میں نے پانی پیا، اتنا کہ میری روح کی پیاس بجھ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں ذات باری تعالیٰ کے قرب میں ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ کیا تھا، وہمہ تھا، خواب تھا، کوئی وجدانی کیفیت تھی، کوئی مافوق الفطرت کرشمہ تھا، کوڑوں سے میرا دماغ معطل ہو گیا تھا، یا محض میری افناد طبع تھی، یا پھر اس کیفیت میں یہ سارے ہی عناصر شامل تھے۔ بہرکیف جو کچھ بھی تھا جلد ہی ختم ہو گیا، لیکن میں آج بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ بلال، کیا واقعی تو نے جیتے جی جنت بری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ معزز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی پر قسط نمبر 8۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔